السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج اسمبلی کا ماحول بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، نعرے پھر بھی لگے، آوازیں بھی کسی گئیں، سب ہوا، لیکن کوشش یہ کی گئی کہ اسمبلی کا ماحول بہتر کیا جائے۔ گنڈا کون گنڈا ہے، تم گنڈے ہو، اس نے کہا اس نے کہا، یہ سب باتیں آج اسمبلی کے فلور پر ہوئی۔ لیکن جو بات بہتر ہوئی کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے آپس میں اس کو رلی ملی تو نہیں کہوں گا، لیکن معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ سعد رفیق صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب وفاقی وزیر ریلوے آج اسمبلی میں بولے، اور اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ وزیر اعظم صاحب نے کہا ٹھیک کہا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہاں پہ ٹھیک کہا اور آج بھی انہوں نے کہا ہم اس کو اون کرتے ہیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو ڈس اون کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ سلمان بٹ صاحب نے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ یہ سیاسی بیان تھا وزیر اعظم کا؟ اور بیان کیا تھا؟ میرا خیال ہے سعد رفیق صاحب شاید بھول گئے، پہلے آپ کو بیان یاد کرا دیتے ہیں کہ وہ بیان کیا تھا، پہلے بیان سن لیجئے۔ اچھا وہ بیان، جی ابھی ہمارے پاس بیان نہیں ہے، جی بیان ریڈی کریں سر برائے مہربانی۔ اس میں وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا تھا، اسد عمر صاحب، روف کلاسا صاحب موجود ہے، کائرہ صاحب بھی آ جائیں، کہ حضور یہ وہ ذرائع کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ جدہ گئے پیسے دبئی سے، جدہ سے آگے، اور اس سے ہم نے لندن کے یہ اپارٹمنٹس خریدے۔ میرا خیال آپ تیار ہے؟ تیار ہے؟ سنائیے جی۔ دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں۔ حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے۔ تو الحمدللہ وہ جو 3 پراپرٹیز جو ہے نا میں نے لی، وہ جو ہے نا آج جی یہ حسین نواز صاحب نے بھی یہی بات کی تھی۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کیا کہا ذرا ان کو بھی سن لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل درست بیان دیا گیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیا گیا، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ آپ پارلیمان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں بنا سکتے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان پارلیمان نہیں بن سکتا۔ جب یہاں کوئی سٹیٹمنٹ دی جائے گی تو وہ ایک سٹیٹمنٹ ہوگی جس کی ذمہ داری اور اس کی صداقت کو ہم، اور اس کے ایک ایک لفظ کو ہم قبول کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری کو۔ نواز شریف صاحب نے جو بھی سپیچ کیا یہاں پہ اور جو کچھ کہا ہے، حکومت اور نواز شریف صاحب کی پارٹی اس ذمہ داری کو قبول کرتی ہے پوری طرح۔ وہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ تھا، اور یہ ایک سیاسی ایوان ہے، یہاں جو بھی بات ہم کریں گے وہ ہمارا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جھوٹا سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ ہم جھوٹ کی سیاست نہیں کرتے، اور ہم توقع کرتے ہیں کوئی اور بھی، اور جب یہ کہا جائے یہ سیاسی بیان ہے، اور اگر آگے سے کہا جائے اچھا سیاسی بیان کا مطلب جھوٹا بیان ہے، یہ سیاست کے ادارے کی توہین ہے۔ ہم سب پولیٹیشین ہیں جی، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہمارے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ۔ آپ تھوڑا مسکرا رہے ہیں، میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ میں دوبارہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو کچھ یاد کرانا چاہتا ہوں۔ بیان کیا تھا، دوبارہ سنیے گا وزیر اعظم صاحب کا۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کا بیان، اب آ گیا جی، سنائیے۔ دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں۔ حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے۔ پھر دوبارہ تعارف کرا دو اسد عمر صاحب، روف کلاسرا صاحب اور قمر زمان کائرہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ اسد عمر صاحب سوال یہ تھا، یعنی جس پہ سیاسی بیان پر مسئلہ ہوا، وزیر اعظم پاکستان نے فلور پر کہا تمام دستاویزات اور ثبوت موجود ہیں دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے، اور یہ ہیں وہ ذرائع جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے۔ عدالت میں سلمان بٹ صاحب سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا آپ موجود تھے عدالت میں اس دن، پرچیوں پہ کاروبار ہوتا تھا، کاغذ کوئی نہیں ہمارے پاس، دستاویزات اور ثبوت نہیں ہے، یہ کہا گیا۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے آگے سے فرمایا کہ حضور آپ کے وزیر اعظم نے اسمبلی کے فلور پر کہا تھا ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، اس پر کہا یہ سیاسی بیان ہے۔ اب مجھے کوئی یہ بتائیے جنرل سٹیٹمنٹ ہے، یہ توہین ہے آپ کے پارلیمان کی، اس خوبصورت پارلیمان کی جس میں آپ بیان دیتے ہیں، اون کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں جا کے آپ مکر جاتے ہیں اس بیان سے۔ اچھا، اس کا جو وزیر اعظم کی تقریر تھی، اگر غلطی سے مجھے اگلے ہفتے موقع مل گیا تو میں آپ کو اس کا تفصیلی پوسٹ مارٹم پہلے حرف سے لے کے آخر تک کر کے بتاؤں گا کہ اس میں ایک نہیں، اس میں کتنی دفعہ قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن جو 2 موٹی موٹی باتیں تھیں، وہ جیسے آپ نے بھی کہا، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جناب جائیداد بنائی دبئی میں، دبئی سے گئی جدہ، جدہ سے گئی لندن،
اور یہ ہے وہ ذرائع جن سے پانٹ پٹ خریدے گا. اور یہ ہے وہ ذرائع. اور دوسری بات انہوں نے کہی تمام دستاویزات موجود ہیں. ان کے وکیل نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے ان کی دونوں باتوں کو مکمل طور پہ جھٹلا دیا. انہوں نے کہا کہ دبئی سے جدہ گئی نہیں, دبئی سے گئی قطر, اور قطر سے گئی لندن. اور انہوں نے کہا لندن نہیں گئے سر, لندن تو سیٹل ہوا قطر کے بدلے میں, لندن تو کچھ گیا ہی نہیں ہے سر. ٹیکنیکلی لندن تو کچھ گیا ہی نہیں ہے کیونکہ معاملہ تو سارا قطر میں سیٹل ہو گیا. ابھی کاشف ادھر تو جا ہی نہیں رہا, دبئی میں بچا ہی کچھ نہیں تھا تو جاتا کچھ کہاں. وہ اس کو ٹھیک ہے نا, آپ کہتے ہیں دبئی میں کچھ نہیں بچا, اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں دبئی میں بچا لیکن قطر گیا, قطر سے آگے بھی کچھ نہیں گیا. اچھا میں نہیں کہتا, یہ انہوں نے غلطی سے ایک دستاویز جمع کرا دی, وہ ایک جو دستاویز جمع کرائی اسی سے کم وقت نظر آ گیا کہ دبئی میں بچا ہی کچھ نہیں. لیکن بات جو اصل یہ ہے کہ انہوں نے دستاویز جو انہوں نے کہا تمام ریکارڈ موجود ہیں, اس کا جواب ان کے وکیل یہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں اونٹوں پہ کہ کھوتوں میں رکھ کے سنبھالنے جاتے تھے. اس ٹائم بینک اسی طرح ہوتے تھے کہ جو کاؤنٹر کے پیچھے بندہ ہوتا تھا, آپ نے وائلڈ وائلڈ ویسٹ دیکھی ہے نا مووی, اور جو ویسٹرن مووی ایکشن جس میں بندوق لے کے کیشیئر کھڑا ہوتا تھا کہ ابھی کوئی ڈکیت آئے گا. جان لے کیئر کی جو کتابیں ہوتی تھی, The Good, the Bad and the Ugly والی ہے. انہوں نے مکمل طور پہ وزیر اعظم نے جو ایوان میں کھڑے ہو کر کہا تھا اس کو جھٹلا دیا. جج صاحب نے بولا جناب آپ کا جو کلائنٹ ہے اس نے تو یہ کہا تھا. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کیا کریں. اب دیکھیں قصور نہ سلمان بٹ کا ہے, آپ زیادتی نہ کریں نا, نہ قصور سعد رفیق کا ہے. سعد رفیق جیسے سب کو پتا ہے وہ جو میاں صاحب کا جو انر سرکل ہے نا اس کے اندر ہے نہیں. مشکل وقت جب پڑتا ہے تو ان کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا انہوں نے. شولہ بیان ہے, تھوڑے بیان بازی بہتر ہے. اب ایسا سفید جھوٹ اس کو بیچارہ جسے جھوٹ نہیں, آپ یہ جاتی کر رہے ہیں, یہ آپ ایوان کی توہین کر رہے ہیں. ایوان کی توہین, سر سیاسی بیان جھوٹ نہیں ہوتا, یہ بھی انہوں نے کہا. دیکھیں ان کا وکیل کہتا ہے کہ سیاسی بیان ہوتا ہی جھوٹ ہے, یہ کہتے ویسے میں آپ 35 پنچر کہتے ہیں, 35 پنچر کہتے ہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے, یہ جھوٹ نہیں ہوتا. میں اتفاق کرتا ہوں سعد رفیق سے, سیاسی بیان تو مکمل سچ پہ مبنی ہونا چاہیے. میں بالکل اس بات سے سعد رفیق کی اس بات سے ویسے ایک اتفاق کرتا ہوں. کی نہیں آج شام میں وہ صاحب کو کام کرنا چاہیے, اگر اجازت میں باقیوں کو نہ پھر اس پہ آتے ہیں. اگر آپ کا یہ جنرل سٹیٹمنٹ سچ پر مبنی ہے اور سب کھڑے ہیں تو لے آئیں ثبوت اسمبلی. کاشف اس میں دو چیزیں, بنیاد تو یہی ہے نا کہ آپ نے سٹیٹمنٹ ہے, ثبوت موجود ہے, دستاویزات موجود ہیں, کہ ہم نے سپریم کورٹ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہاں دیتے, اسمبلی میں لیں. سر اس میں دو چیزیں کاشف, بڑے اچھے اہم پوائنٹ اٹھائے ہیں آپ نے. ایک تو یہ ہے کہ یہ میاں صاحب کی, جیسے میرے دوست یہ عامر متین صاحب بھی کہتے ہوتے ہیں, یہ بے ساختہ یا ویسے کھڑے ہو کے تقریر نہیں کی گئی. یہ باقاعدہ ایک ویل تھاٹ آؤٹ, اس کو ایک کسی سپیچ رائٹر نے بیٹھ کے پوائنٹس لے کے ڈسکشن کے بعد لکھا ہے اس کو, اور میاں صاحب نے وہ لکھی ہوئی تقریر جو ہے پورے ہاؤس کو انہیں سنائی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے پیپلز پارٹی تحریک انصاف یہ احتجاج کر رہے تھے کہ میاں صاحب کو پاناما کیس پہ پارلیمنٹ میں آ کے اس کا جواب دینا چاہیے, اور ہمارے سوالات ہیں ان کا جوابات دیں. سو انہوں نے باقاعدہ بیٹھ کے پوری ایکسرسائز کی, اس میں ٹیکس کے لوگ بیٹھے ہوں گے, کنسلٹنٹ بیٹھے ہوں گے, چارٹر اکاؤنٹنٹس بیٹھے ہوں گے. آپ کی ساری ریکارڈ نکالا گیا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کدھر سے پیسے کدھر ثابت کر سکتے ہیں. میں کوئی ایسا بیان نہ دے دوں جو کل میں ثابت نہ کر سکوں. تو یہ سب سوچ کے وہ بیان اور اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کے جو ان کے سپیچ رائٹر ہیں انہوں نے بیٹھ کے باقاعدہ اس کو ایک شکل دی, اور میاں صاحب نے اس کو ہاؤس پہ کھڑے ہو کے اس کو پڑھ دیا. جو کام میرا خیال پی ٹی آئی سے مسنگ ہوئی ہے ابھی کا مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا یا نہیں کیا, اور مجھے ابھی اسد صاحب مجھے اس پہ درست کا آ کے کر دیں گے. انہیں یہ چاہیے تھا اور چاہیے ہے کہ میاں صاحب نے وہیں سے, مجھے یاد ہے میں بھی موجود تھا, آپ بھی موجود تھے, سارے لوگ تھے, انہوں نے اپنی سپیکر صاحب کو سارے یہ ثبوت بھی ہے, یہ ثبوت بھی ہے. اب ٹیکنیکلی پولیٹیکلی طور پر پیپلز پارٹی کو اور ان کو تحریک انصاف کو اسی وقت ان سے سپیکر صاحب سے کاپی لے لینی چاہیے تھی کہ جناب کے جو ثبوت دیے جائیں گے. اب کیونکہ ریکارڈ کا حصہ ہے وہ قومی اسمبلی کا, کوئی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس نہیں ہے, کوئی سیکرٹ فائل نہیں ہے. یہ میرا خیال دونوں نے کام نہیں کیا جہاں تک میرا خیال ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں اب آپ کے لیے ایک بڑی مزے کی چیزیں بننی تھیں کہ دبئی جدہ تو اپنی جگہ پہ رہ گئے, اس میں قطر بھی آیا. یہ فائلز میرا پولیٹیکلی طور پر یہ بلنڈر ہوا ہے, پیپلز پارٹی سے بھی ہوا ہے, اگر نہیں کیا, اور تحریک انصاف سے ہوا ہے. بھئی آپ عدالتوں کو چھوڑ دیں, کمیشن کو چھوڑ دیں, بعد کے مسئلے ہیں. یہ تو ذرا دیکھیں کہ میاں صاحب نے سپیکر کو کیا ایویڈنسز دیے ہیں کہ آپ ہماری جائیداد کے دیکھیں. میں اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا تاکہ آپ کے سامنے کھل کے اس میں چیزیں آ جانی چاہیے تھیں. اب میاں صاحب جو کام کر رہے ہیں نا سر, وہ کہتا ہے نا کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے جیسے ایک بات ہے, بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. آپ کا سپریم کورٹ میں کہنا
یہ بہت بڑا ایک لیگل سٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے پارلیمنٹ کو آپ لوگ سیریس نہیں لیتے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ آپ کے لیے کوئی اتنا بڑا کوئی شاید اہم انسٹیٹیوشن, حکومت اس کو اس طرح سمجھتی نہیں ہے. باتوں کی حد تک ہے, وہ باتوں کی حد تک جب مشکل میں پڑتے ہیں, جب مشکل میں پڑتے ہیں دھرنے آ جائیں, کچھ وہاں پہ حالانکہ یہ پاکستان کا سب سے اہم ترین ادارہ. یار کاشف پھر مجھے جذباتی کر دے, تو حالانکہ میں سوچ کے آتا ہوں کہ جذباتی آپ کے پروگرام میں نہیں ہونا. میں نے مجھے یہ بتایا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں ایک ان کے ریٹائر 70 سالہ بوڑھے آ کے سیکرٹری آتے ہیں لا کے, یہ کرامت حسین نیازی صاحب جو قومی اسمبلی میں 4-5 دفعہ ایکسٹینشن لے چکے تھے, ان کو اب انہوں نے کنٹریکٹ پہ لگایا ہے سیکرٹری لا. وہ آ کے پوری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو چیلنج کر دیتے ہیں کہ جناب آپ کون ہوتے ہیں یہ پاناما کیس سننے والے, آپ پارلیمنٹ کو رو رہے ہیں. ایک سیکرٹری ریٹائرڈ, ایک 70 سال کا بوڑھا ریٹائرڈ, اس پہ ایکسٹینشن کو چھوڑ دیں, دوبارہ ریکنٹریکٹ لے کے آتا ہے, وہ پوری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو چیلنج کر دیتا ہے کہ جناب آپ اس کو سن نہیں سکتے, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بیٹھ جاتے ہیں کہ حضور آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ بہت بڑے. کیرا صاحب جو ہیں یہ بڑے میرے خیال اچھے دور میں, یہ اس کے پی ایس سی کے ممبر تھے, چودھری نثار علی خان کو کچھ بھی کہیں یار, ایک دبانگ پی ایس سی کے چیئرمین تھے, پتہ چلتا تھا. اور میں دیکھتا چودھری نثار علی خان اس وقت ہوتے جیسے پیپلز پارٹی دور میں تھے, اور اسی طرح پیپلز پارٹی کا کوئی لا سیکرٹری جا کے یہ جرات کرتا ہے, یہ کیرا صاحب اس کے ممبر رہے, بڑے اچھے ممبر تھے, یہ جرات کرتا ہے کہ پی ایس سی نہیں سن سکتی. اس کی وہ چترول اس کی کرنی تھی چودھری نثار علی خان صاحب نے مل کے, اب سوچ نہیں سکتے. یہاں پہ آتے ہیں, ان کو چیلنج کرتے ہیں, ان کے منہ پہ کہتے ہیں کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو پاناما کو سن سکیں. کہاں کہ پارلیمنٹ کی. ویسے میں معافی چاہتا ہوں, میں بالکل اتفاق کرتے ہوئے آپ سے روف پلاسا صاحب, اب کائرہ صاحب کی طرف جاتا تھا کہ ہم ساروں نے اپنے تئیں اس پارلیمان کو, اس جمہوری نظام کو, اس ڈیموکریسی کو بہت ڈیفینڈ کیا ہے, کریں گے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے, کیونکہ نظام یہی ہے. اسی نظام نے ڈیلیور کرنا پوری دنیا میں کیا ہے. ہمارے ملک میں کائرہ صاحب فائدہ بھی ہے, ہمارا اپنا فائدہ ہے, ڈکٹیٹرشپ میں تو چل ہی نہیں سکتے. تو کائرہ صاحب ہم یہ تو بات اپنی جگہ کہ یہی ایک نظام ہے, اور یہی ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہی اس ملک کو آگے لے کر جا سکتی ہے. پہلا سوال آپ سے کہ کیا اب اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے جو کام قائم ہے اس پر, میاں صاحب کے بیان پر جو انہوں نے اسمبلی کے فلور پر دیا تھا, تو برائے مہربانی ان سے کہہ دیں کہ اگر قائم ہے تو دستاویزات تو لا کے جمع کرائیں اسمبلی کے اندر, وہ ثبوت تو لا کے دیں جو آپ کے پاس پیناما پیپرز کے دبئی, جدہ اور لندن کے موجود ہیں. کاشف صاحب بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو موضوع بحث ہے, جو اسپیکر صاحب نے مجھے حیرانگی ہوئی کہ انہوں نے یہ بات کس طرح کہہ لی. یہ رولنگ جو اسپیکر کی آئی ہے میرے لیے تو میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے, لہٰذا اس کو یہاں ڈیبیٹ نہیں. سر اگر اجازت دے رک جائے سر, اس لیے آپ کیا توقع کرتے, وہ کیا کہنا چاہیے تھا ان کو کہ معاملہ سب جوڈس نہیں ہے, آئیں بحث کرتے ہیں. یار اللہ لوگ آدمی ہے. آپ نے ٹھیک کہا, پیاز کھانے کے بعد کرائی ہے, آپ نے ٹھیک کہا, لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ اسپیکر صاحب قوم کے سامنے بات کر رہے ہیں, ساری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے. موضوع ہے کہ اسپیکر صاحب کے سامنے پاناما ایشو ڈسکس نہیں ہونا, وہاں پاناما ایشو ڈسکس ہو رہا ہے. یہاں پر سپریم کورٹ کے اندر وزیر اعظم صاحب نے جو بات کہی ہے, وزیر اعظم کے بہاف پہ جو بات کہی ہے, جو کنٹراڈکٹ نہیں ہوئی, وہ یہ ہے کہ ایوان کے اندر کہی جانے والی بات لغو تھی, بے معنی تھی, وہ ثبوت کے طور پہ پیش نہیں ہو سکتی. اس ایک خاص پوائنٹ کے اوپر بریچ آف پریولیج آف دا پارلیمنٹ کا ایشو ہے, یہ فیکچول بات تو نہیں ہو رہی یہاں پہ, پاناما ایشو ڈسکس نہیں ہو رہا. لہٰذا اسپیکر صاحب کی رولنگ بالکل حالات سے متصادم ہے. سر آپ نے ایک رولنگ کی بات کی, دوسرا انہوں نے کل ہی کر پریولیج موشن ہی کل کر دیا اپنے چیمبر میں. وہی میں نے کہا نا, پریولیج موشن کل کی. دوسری بات کاشف, یہ پریولیج آف دا ہاؤس ہے, اصل میں ممبرز کی انڈیویجول نہیں ہے, وہ ہاؤس کی پریولیج ہے, پارلیمان کی پریولیج ہے, پوری قوم کی پریولیج ہے. سوال یہ ہے کاشف, وزیر اعظم کے وکیل نے یعنی وزیر اعظم نے سپریم کورٹ میں کہا کیا ہے, کہا اس کو ذرا ڈیکنسٹرکٹ کر دیں. انہوں نے کہا کہ جو کچھ وزیر اعظم صاحب نے ایوان میں کہا وہ ایک سیاسی بیان تھا, اس کو ثبوت کے طور پہ, وہ ایک عدالتی بیان نہیں تھا, اس کو ثبوت کے طور پہ عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کے اندر جو بات کہی جاتی ہے وہ آن اوتھ ہوتی ہے, عدالت کے اندر جو ڈاکومنٹ پیش کیا جاتا ہے وہ سرٹیفائیڈ ہوتا ہے. اور نہیں سر, اس سے زیادہ کائرہ صاحب, اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ عدالت میں کہیں میرے پاس ثبوت ہے تو عدالت آگے سے کہے گی لے کر آئیں, وہ لانا پڑے گا. اسمبلی میں تو اس طرح کوئی کام ہی نہیں ہے, اسمبلی میں کہتے ہیں ثبوت ہے, نہ دیں تو فرق ہی پڑنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو بات کہی گئی وہ اس قابل نہیں ہے.
وہ اتھینٹک نہیں ہے، وہ ثبوت کے طور پہ عدالت میں پیش نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ لغو ہے، اس لیے کہ وہ بے ایمانی ہے۔ اگر اس کی حیثیت ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، اس بات کے اوپر وزیر اعظم صاحب کے جو الفاظ ہیں وہ وزیر اعظم کے الفاظ ہیں، وکیل کے الفاظ نہیں ہیں، اٹارنی جنرل کے الفاظ نہیں ہیں، وہاں وزیر اعظم بول رہا ہے، اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ ایوان جہاں سے میں پیدا ہوا ہوں، جہاں سے میرا سورس ہے، اور یہ یہاں پہ بے ایمانی بات ہوئی ہے، بے ایمانی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو عدالت سے بڑی پریچ ہے۔ عدالت میں جھوٹ بولا جائے تو کنٹیمپٹ ہے، یہاں تو جھوٹ بولے آ کے کوئی سرکاری ملازم تو اس کی نوکری جاتی ہے، اگر کوئی وزیر بولے تو اس کی وزارت جاتی ہے، اور وزیر اعظم بولے تو اس کی وزارت عظمیٰ جاتی ہے، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ رؤوف صاحب چسکا لے رہے کہتے ہیں آج تک کتنوں کی گئی ہے، بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجیے گا سر، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ اس آتے ہیں تو یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ ویلکم بیک ناظرین۔ اسد صاحب، وزیر اعظم صاحب آج اسمبلی موجود نہیں تھے، ان کی ذات کا مسئلہ ہے، ان کے خاندان پر الزامات ہیں، اور جو آج اسمبلی میں ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر کی ایک اسمبلی کی تقریر پر سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ یہ سیاسی تقریر تھی۔ اس کا جواب وزیر اعظم پاکستان کو دینا چاہیے۔ Why is he not there؟ یہ تو میں پچھلے 8 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ مسئلہ جو ہے ان کی ذات کے اوپر الزام لگا ہے، حکومت پاکستان پہ، یہ مسلم لیگ نون پہ نہیں الزام لگا۔ یہ وزیر جو ہیں سارے جو پی آئی ڈی کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کے 4 پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، وہ کس چکر میں کرتے ہیں؟ اور آج بھی آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، تقریر وزیر اعظم نے کی ہے جس کے بارے میں پریویلیج موشن فائل کی جا رہی ہے، وزیر اعظم آئیں کڑکدار وہاں پہ جواب دیں اور ہمیں بتا دیں کوئی گدڑ سنگھی نکال کے کہ کیوں اسمبلی میں کچھ اور بولنا، سپریم کورٹ میں کچھ اور بولنا ٹھیک ہوتا ہے۔ سعد رفیق صاحب کو امپیریکل ایویڈنس کوئی نہیں دکھایا گیا کہ وزیر اعظم نے جو بیان دیا تھا وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے مانگا تھا ویسے کہ مجھے ایویڈنس دکھایا جائے۔ میں آپ کو بتانے کو مان لیں میری بات، میں جس حد تک شور ہو سکتا ہوں۔ سعد رفیق صاحب میں ویسے اچھے بندے ہیں، ان میں جرت تھی کہ وہ کہتے میاں صاحب پہلے مجھے ایویڈنس دکھائیں، اس سے پہلے کہ میں تقریر کروں اسمبلی کے فلور پہ مجھے قائل کریں، کنونس کریں تاکہ میں کنوکشن کے ساتھ تقریر کروں۔ یہ جرت ہے ان میں، آپ کا خیال ہے؟ کسی میں بھی ہے؟ وہی سوال ہے، آپ نے بڑا اس سے میں ڈائریکٹلی ریلیٹڈ چھوٹی سی آپ کو اسٹوری سنا دوں۔ میرے سے اینکر نے کسی نے پوچھ لیا سوال عمران خان کے ٹیکس ریٹرن کے پچھلے 3 سال کے، میں نے کہا جی میں تو ان کا ٹیکس اکاؤنٹنٹ نہیں، مجھے کیا پتا، مجھے پہلے بولا تھا، میں تیاری کر کے آتا۔ میں گیا، میں نے ان کے ٹیکس اکاؤنٹنٹ سے بات کی، میں نے 3 سال کے ریٹرن کی کاپیز منگائی، میں نے خود اینالائز کیا، فون کر کے سوال پوچھے، اور پھر میں نے اس کے بعد جا کے جواب دیا، ٹھیک ہے نا۔ معذرت کے ساتھ اصل سے ابھی نہ گھوڑا آیا ہے نہ میدان آیا ہے، ابھی آنا باقی ہے، بھاری پتھر ہے۔ عمران خان صاحب اگر وزیر اعظم بن گئے، میں نے خان صاحب سے ڈائریکٹلی یہ باتیں کر لی تھی، سن لینا ذرا خان صاحب کو وزیر اعظم پاکستان بننے دیں، اس کے بعد اسد جو ہیں اسی طریقے کا ان سے پوچھیں کہ مجھے قائل کریں، کنونس کریں، فلاں چیزیں ہیں، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہاں یہ بات بنتی ہے۔ اپوزیشن میں سارے بڑے ڈیسنٹ ہوتے ہیں، سارے بڑے پولائٹ بھی ہوتے ہیں، اکاموڈیٹنگ بھی ہوتے ہیں، ڈیموکریٹ بھی ہوتے ہیں، ٹالرنٹ بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے سے زیادہ کون جانتا ہوگا، ہم تو 15-20 سال یہ سارے ہمارے اپوزیشن والے دوست ہیں۔ ہاں، کل کو عمران خان نے آپ کو اس میں اقتدار میں آنے کے بعد آپ کو ان تمام ٹف کوسچنز کا، جو کہ آپ کا ایک طرح پولیٹیکل رائٹ بھی ہے، لیگل بھی ہے، مارل بھی ہے کہ اپنے لیڈر کا کنڈکٹ پوچھیں۔ نہیں، ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں، 2-3 سوال تو ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی لینڈ کروزر کہاں سے ہے، یہ پوچھنا چاہیے نا۔ یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ سر وہ آپ کا گھر کا خرچہ کہاں سے آتا ہے، بیکاز اس ٹیکس اسٹیٹمنٹ جو ہے جو ڈکلیئرڈ ہے اس کے مطابق تو خرچہ اتنا نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا نہ ہی ہو، میں نہیں جانتا یہ چیزیں سوال پوچھے جاتے ہیں ان سے۔ میں آپ سے بول رہا ہوں بائی دی وے، میں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں ان سے سوال نہیں پوچھتا، نہ میرا کوئی انٹرسٹ ہے اس کے اندر، پرسنل فائنینشل نہ میرا کوئی جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں پوچھ لینا تھا کہ سر یہ بورڈ آف ڈائریکٹر میں مالی بھی ہے، وہ کیا نام ہے، کک بھی ہے ان کا۔ ایک خراب بزنس پریکٹس ہے اسٹینڈرڈ پاکستان کے اندر ہوتی ہے، بٹ اگین دیکھو میرا سوال، یار میری بات سنو نا، جس دن میں یہاں بیٹھ کے بولوں نا کہ جہانگیر ترین کو یا عمران خان کو ان سوالوں کے جواب نہیں دینے چاہیے، پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یار اسد عمر تم بولتے تھے نواز شریف کو جواب دینا چاہیے۔ میں آپ کے پروگرام پہ کم سے کم 4 سے 5 دفعہ بول چکا ہوں پچھلے 7 مہینے میں، نواز شریف کو میں نہیں بول رہا پھانسی پہ ٹانگ دو، میرا سیاسی مخالف ہے، میں کہتا ہوں نواز شریف کو پروسیس کے تھرو گزرنا چاہیے۔ جو میں نواز شریف کے بارے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں عمران خان، جہانگیر ترین، اسد عمر، سب کو اسی پروسیس سے گزرنا چاہیے۔ ٹرو، کائرہ صاحب سب کو گزرنا چاہیے۔ میں آپ کے پاس آتا ہوں ویسے تھوڑے اس کے لیے۔ چودھری نثار علی خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے، آج تو حکومت بڑی گرج برس رہی تھی، 2 دن سے گرج رہی ہے، ذرا وہ بھاشن دیا کرتے تھے جو، ذرا سنیے گا کیا کہا تھا انہوں نے کچھ۔
اگر ایوان اس طریقے سے آپ چلائیں گے اس میں آپ کا بھلا ہے، کسی اور طریقے سے چلائیں گے تو پھر گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، نقصان آپ کا ہوگا۔ جو ذی شعور ہوتے ہیں حکمران، وہ آگ نہیں لگاتے، وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا، اپوزیشن کا کام تقریریں کرنا ہے، حکومت کا کام عمل کرنا ہے۔ حکومت تقریروں سے ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ دوسری ایک اور پریس کانفرنس میں زرداری صاحب نے جب تقریر کرنی تھی ایز پریزیڈنٹ، اس وقت انہوں نے کیا کہا، یہ بھی سن۔ مسلم لیگ نون اپنے رد عمل سے ایک لوسٹ کامن ڈینامینیٹر پہ آنے کے لیے تیار ہے، اور وہ لوسٹ کامن ڈینامینیٹر ہمارا یہ تھا کہ ہم زرداری صاحب کی تقریر سننے کے لیے کسی صورت پہ تیار نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں معافی چاہتا ہوں، یہ پورا بعد میں سنا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایز اپوزیشن، زرداری ماحول حالات بہت خراب ہیں اور زرداری صاحب اچھی باتیں کرنا چاہیں گے، ہم کیوں بیٹھ کر سنیں اس تقریر کو۔ کہنا صاحب اپوزیشن میں کچھ اور ہوتا ہے، حکومت میں آ کے کیوں یہ توقع کرتے ہیں سارے بڑے پیار محبت سے بیٹھ کے ہماری ساری تقریریں سنیں؟ کاشف، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ میں تھے، ہم ہر لمحے لیڈر آف دا اپوزیشن کو بھی سنتے تھے، ان کی باتیں برداشت بھی کرتے تھے۔ ہماری بھی کچھ کبھی تھوڑی بہت میں نے کبھی جواب دیے تو اس پہ چودھری صاحب آپ کو پتا ہے بڑے سیخ پا ہو جاتے تھے، بڑے ناراض ہو جاتے تھے، لیکن ہم تو بڑے ٹالرنس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن یہ تو جاری نثار صاحب کو چھوڑیے، آپ ذرا شہباز شریف صاحب کا جو آج کل بیان چل رہے ہیں، پہلے تو بجلی والا تھا نا میرا نام بدل دینا، آج کل وہ ہیلی کاپٹر خریدنے والا ہے کہ میں 70 کروڑ کا ہیلی کاپٹر جو خریدے، لعنت اس پہ خدا کی، اور اب 3.5 ارب کا جہاز خریدنے لگے ہیں۔ تو یہ باتیں کرتے رہتے ہیں ایسی، لیکن یہاں پہ ابھی کلاسرا صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ کتنے لوگوں کو سزا ملی ہے پارلیمان میں جھوٹ بولنے کی۔ جتنے لوگوں نے جھوٹ بولا یا ان پہ پریولیج کا ایشو آیا، انہوں نے پارلیمان سے یا متعلقہ بندے سے معافی مانگی۔ ہاں، اگر کسی ایک کیس میں بھی ایسا ہوا ہو کہ معافی نہ مانگی گئی ہو، اس کی تلافی نہ ہوئی ہو، تو اس کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ اگر وزیر اعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں میں ذمہ دار ہوں گا، یہ معاملہ کسی کا عدالت میں گیا ہو، اور یہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ پارلیمان کے ریکارڈ کو عدالت کا ریکارڈ نہ مانا گیا ہو، اس سے بڑا اتھینٹک ریکارڈ کوئی نہیں ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ جو عدالت کے اندر دی گئی ہے وزیر اعظم نے، وہ تو چند لوگوں نے سنی ہوگی، وہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا۔ یہ تو وزیر اعظم کی سپیچ دنیا بھر کے لوگوں نے سنی، لائیو سپیچ تھی اور پرسنل ایکسپلینیشن ہو رہی تھی۔ اس پہ کلاسرا صاحب یا تو وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی ایک موقع ہے، وہ پریولیج میں آگے کہہ دیں کہ جی ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ایوان معاف کر دے، تو ایوان اس کو کنسیڈر کر سکتا ہے، لیکن یہ وزیر اعظم کو ماننا پڑے گا۔ اس سے پہلے جتنے لوگوں نے بھی کہا ہے انہوں نے معافی مانگی، آپ بہتر جانتے ہیں اس معاملے کو، انہوں نے آ کے یا انڈیویجول ممبر سے یا کلیکٹیولی اس کی تلافی کی ہے۔ یہاں بھی وزیر اعظم صاحب کے لیے یہی ایک رستہ ہے، لیکن یار غور کریں، وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ میں کہ وہاں جو بات ہوئی وہ سیاسی تھی۔ ایک بندہ جو سیاست کی پیداوار ہے، آمریت تو سیاست کو گالیاں دیتی ہے کہ وہ نفی ہے۔ ایک آمر کے دور میں آمرانہ رویے، آمرانہ سوچیں، آمرانہ جو ہتھ کنڈے، وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں سیاست کو برا کہو۔ ایک سیاست دان جو خود سیاست کی پیداوار ہے، جو کہتا ہے میں سیاست دان ہوں اور کریم کرتا ہے کہ میں ملک کے سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہوں، اور کہتا ہے کہ میں پاکستان کا بڑا اچھا سیاست دان ہوں، وہ کہتا ہے کہ وہاں سیاسی بات میں نے کی تھی، اور سیاسی بات کرنے سے مراد کیا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اس بات کو بےمانی سمجھے۔ اب اپنے ایوان کو، اپنی سیاست کو اگر خود ہی وزیر اعظم پاکستان بےمانی کرے گا، اپنے ایوان کو گالیاں نکالتے ہیں، پھر باہر والے کیا کریں گے؟ رؤف صاحب، سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو خود نہیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا اس ایشو کو، وہ تو اسمبلی میں ہی موجود نہیں تھے۔ کاشف صاحب، آپ ڈیفینڈ کو تو چھوڑیں، جتنی ہمارے اندر ایک پارلیمنٹ کو اب کہنے نہیں چاہتے ہمیں اس کا فائدہ ہے، جمہوریت کا ہم بینیفیشریز ہیں۔ 2-3 مثالیں میں دینا چاہوں گا پارلیمنٹ کے لوگ اپنی عزت کیسے کراتے، عزت کرانی پڑتی ہوتی۔ میں آپ کو ڈنڈے پہ، آپ کو گن پوائنٹ پہ عزت نہیں کرا سکتا میں آپ سے۔ اگین آئی ہیو ٹو کمانڈ اٹ، آئی ہیو ٹو ارن اٹ۔ آپ کو اپنے اس کو، آپ ان کو کہیے گا ریسرچر کو کسی کو نکال کے دیں گے، یا میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا کہ یو کے میں پچھلے 2-4 سالوں میں انہوں نے 2-3 اپنے ممبران کو امپیچ کر کے باہر پھینک دیا ہے، کہ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، کہ آپ پہ ٹرسٹ کیا تھا، آپ کو ہم سمجھے تھے آپ اچھے لوگ ہیں، اچھے نیک انسان ہیں، آپ یہاں پہ بیٹھ کے برٹن کے لیے بہتری کریں گے۔ ان کے آپ کو یاد ہوگا یہ ان کے کیسز آئے تھے، ان کو جو ملتے ہیں نا واچرز ملتے ہیں کچھ، میرا 1,40,000 پاؤنڈ کے قریب جو ان کے ایکسپینسز ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے کوئی فراڈ کیے تھے، کسی نے کوئی اپنے بھانجی بھتیجی، کچھ پاؤنڈ کا باؤچر غلط تھا، پارکنگ ٹکٹ اس نے نہیں پے کیے تھے، اس کو نکال دیا انہوں نے۔ چلیں وہ تو ایک اور، ایک سیکٹری
ان کا جو وہ تھا ہوم سیکٹری, اس نے اپنی گورننس کے بچوں کی گورننس کے ویزے کے لیے فون کیا تھا اور سفارش کی تھی, اس کو ریزائن کرنا پڑا. سر ایجوکیشن سیکرٹری منسٹر نے اپنے گھر پہ اس نے ٹیوشن رکھ لی تھی ایک اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے. شی ہیڈ ٹو کوئٹ. میں اور بات کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے مطلب آنریبل ممبرز کون ہوتے ہیں, انہوں نے کہا جناب آپ پہ ٹرسٹ کیا گیا تھا, آپ کو 1,40,000 پاؤنڈ وغیرہ ایکسپینسز کے لیے دیے گئے تھے, آپ نے اس میں وہ کیے باضابطیاں کی ہیں. انہوں نے خود موشن پیش کر کے امپیچ کر کے باہر پھینک دیا کہ آپ فٹ نہیں ہیں یہاں بیٹھنے کے لیے. بل کلنٹن کو دیکھ لیں سر, ان کی کانگریس اپنی تھی نا, اور سب سے پاپولر ان کے پریزیڈنٹ تھے, ون آف دی مور پاپولر پریزیڈنٹ. ان کے مطلب سب سے زیادہ کہتے 8 سال کا, اگر تیسری دفعہ بھی لڑتے ان پریزیڈنٹس میں سے تو تیسری دفعہ بھی وہ جیت جاتے. ان سے ایک جھوٹ بولا گیا منہ سے, اور ذاتی نیچر کا. ہمارے ہاں تو ایسی چیزیں آپ کو پتہ, ہم دیہاتی لوگ ہم تو بہادری سمجھتے ہیں 2-4 جب تک ہمارے فیئر نہ ہوں, آگے پیچھے کوئی مال نہ چلا. سر کیا چلے میں سن لینا ہمارے کلچر کیا ہے کہ آج بڑا بہادر آدمی ہے جی, اس کے باجی کیا بات ہے. ہم تو حیران ہوتے تھے کہ آپ دیکھیں کہ بل کلنٹن کو ایسی فلمیں بھی چلائی گئی ہیں ویسے صاحب کے ساؤتھ پنجاب میں تو خصوصی طور پہ, آپ جانتے ہو کہ میں نہیں. سر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے کہا نہیں سر آپ نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے, پورے ان کا انہوں نے امپیچ کی کوشش کی. اب میں کیا اس میں نقطہ کیا ہے, اس میں ڈیلیکیٹ نقطہ کیا ہے. اگر میرے حکمران کی, میرے پریزیڈنٹ کی, میرے پرائم منسٹر کی, میرے ایم این ایز کی, منسٹر کا ان کا موریلٹی لیول میرے جیسا ہے کہ میں چور بھی ہوں, بدماش بھی ہوں, گنڈا بھی ہوں, میں اور بھی 100 ساری چیزیں کرتا ہوں, جھوٹ بولتا ہوں, تو پھر اس کو میرے ساتھ آگے بیٹھنا چاہیے. اس کو پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. میرے پیسوں پہ پھر اس کو میرے اوپر رول نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری موریلٹی بھی آپ کی طرح کی کہتے ہیں ربش ہے, وہ بھی یہ پولوٹیڈ ہے, میں بھی. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے, چھوٹی بڑی اہم بات ہے, آپ کے اگر سارے منسٹر, آپ کے سارے ایم این ایز کسی پارلیمنٹری کمیٹی میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب سے کوشچننگ ہوئی ہے, یا کبھی کبھی انہوں نے زرداری صاحب سے کوشچننگ کی ہے, یا کبھی گیلانی صاحب سے, مجھ سے, کسی اور سے, کہ ساری آپ پہ چیزیں آ رہی, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں. میں پارلیمنٹری کمیٹی کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی آپ کو کیبنٹ کی بات نہیں کر رہا. آپ نے جب اپنے کو والنٹیئر کر دیا کہ سر ہز ایکسیلنسی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سیاہ اور سفید آپ کر رہے ہیں سر, ہمارے اس کے بدلے آپ نے ہمیں کیا دینا ہے, ایک تھانہ دینا ہے, ایک ایس ایچ او دینا ہے, ایک پٹواری دینا ہے, ایک چھتر دینا ہے, اور پھر ہمیں 2-2 کروڑ بھی آپ نے سال کے دینے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ. آپ سارے اس ملک کو بیچیں, آپ یہاں لوٹیں, آپ دبئی جائیں, پناما جائیں, جدہ جائیں, قطر جائیں, آپ جہاں جاتے ہیں, لندن جائیں, ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. ڈیل یہ ہے جو لوسیفر کی ہوئی تھی ڈیل, اسے ڈاکٹر فاؤسٹر سے ڈیل کی ہوئی آپ نے, کہ اس کے بدلے میں 2 کروڑ روپے فنڈ چاہیے, تھانہ چاہیے, کچہری چاہیے. کائرہ صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں, میں آپ کی بات نقطہ بالکل 100% درست ہے. کائرہ صاحب آج بھی آپ بیان دیکھیں, بیان ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہو, کہ بیان نہیں آتے. یعنی اس چیز کے اندر بیان دینے کی تو ضرورت نہیں, نہ سعد رفیق صاحب کو اسمبلی میں بولنے کی کیا ضرورت تھی. آپ کا کام ہے اسمبلی میں پیپر لا کے رکھنا. آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے پیسے کہاں سے آئے, گئے کہاں سے, کہ یہ پیسے یہاں سے آئے, یہاں گئے, سمپل بات ہونی ہے چاہیے. آج بھی ہے ثبوت اس نے دینا ہے, تم نے بدتمیزی کی, تم بدماش ہو, تم ڈکیت ہو, تم ڈاکو ہو, تم چور ہو. کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ کاشف پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسروں کو سبق دینے والوں کو ایک بات غور کرنی چاہیے. سعد رفیق بھی اور چودھری نثار صاحب بھی اور سبھی لوگ اس میں شامل تھے. آپ کو وہ سین یاد ہوں گے, کلاسرا صاحب کو بھی یاد ہوں گے, جب گیلانی صاحب کے خلاف مسلم لیگ نے اسی طرح محاصرہ کیا اور ہم نے باقاعدہ آگے کھڑے ہو کے ملک کے وزیر اعظم کو, وہ ایوان سے بھاگے نہیں تھے, وہ ایوان میں بیٹھے تھے, اور ہم نے آگے باقاعدہ کھڑے ہو کے مسلم لیگوں کو روکا تھا. یہ وزیر اعظم پہ اوپر حملہ کرنے جا رہے تھے. سپیکر کیا یہ تو آج تو انہوں نے کچھ نہیں کیا, پی ٹی آئی نے وہاں جو سلوک مسلم لیگ نے کیا تھا, آپ کو وہ بھی کبھی فوٹیج دکھانی چاہیے. یہ کل بھی دکھائی ہے, ابھی بھی چل رہی ہے کائرہ صاحب, ابھی بھی چل رہی ہے, کل بھی دکھائی ہے. انہوں نے بینر اٹھا رکھے تھے, پوسٹر اٹھا رکھے, بینر سے بڑا پوسٹر تھے, لوٹ مار بند کرو. احسن اقبال صاحب نے ایک روٹی لے جا کے وزیر اعظم صاحب کے سامنے, باقاعدہ سپیکر صاحب کے چیمبر اوپر چلے گئے, روسٹم پہ چڑھ گئے, اور پرائم منسٹر کے اوپر آ کے باقاعدہ لٹرلی اسالٹ, ہم آگے کھڑے ہوئے تھے, باقاعدہ لائن باندھ کے کھڑے ہوئے کہ وزیر اعظم کے اوپر یہ ان کو میل ہینڈلنگ نہ کر دے, ان کو زبردستی نہ کر دے. اسمبلی کا فلور ہے, ان کو سبق اپنا بھی سیکھنا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کاشف کہ جو رؤف صاحب نے بات کی نا بل کلنٹن کی, بل کلنٹن کو سزا اس عمل کی وہ نہیں تھی. اس کا سب سے بڑا گناہ جھوٹ گنا گیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے قوم سے. اور ہمارا وزیر اعظم جھوٹ بولتا ہے, اور ہم کہتے ہیں یا عدالت میں جھوٹ بول رہا ہے یا پارلیمان میں جھوٹ بول رہا ہے, کہیں تک جھوٹ بولا ہے نا. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جناب, آج بھی صفائی میں بھی یہی کہا گیا کہ جی سیاسی باتیں تو ہوتی ہیں, سیاست یہاں سیاسی باتیں ہوتی ہیں. اگر کسی بندے نے, کسی لیڈر نے اس سے پہلے سیاست کے بارے میں غلط بات کہی تھی,
تو آج اس کو تمثیل بنا کے، وجہ بنا کے، جواز بنا کے آپ وزیر اعظم کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکے گا اور اسپیکر صاحب کو اپنے آپ کو ریویو کرنا پڑے گا. سر اسپیکر کو نہیں، میں معافی چاہتا ہوں کہرا صاحب، ذرا آخری سیگمنٹ میں مجھے اب جو روف صاحب نے نقطہ اٹھایا اس کا سب جواب دے دیں. آپ سیاستدانوں کو جواب تو دینا چاہیے کہ صرف نون لیگ کا مسئلہ نہیں، آپ لوگوں کا بھی یہ مسئلہ پیپلز پارٹی کا. ہمیں آج تک نہ سرے پیلس کا جواب ملا ہے اس ملک کو، نہ سوئس اکاؤنٹس کا جواب ملا ہے، نہ اس کا پینما لیکس کا جواب ملے گا. یہ وہ ایشوز ہیں جو بنے ہیں اور بس اس وجہ سے بنے. اسد صاحب یہ بنے ہیں اور یہ بنے رہیں گے. میں ابھی جواب دوں یا بریک کے بعد؟ لمبا تو بریک کے بعد. بیکاز میں اس کا جواب تفصیلی دینا چاہوں گا، بیکاز آپ نے بہت امپورٹنٹ ایشو ریز کیا، میں خود ریز کرنے والا تھا، میں اس کا جواب ضرور دینا چاہوں گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس ویلکم بیک. ناظرین، اسد صاحب آپ تفصیلی جواب دینا چاہ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو سسٹم ہے اس میں سعد رفیق صاحب ایکسیپشن نہیں ہے. ہی از اے رول، جنرل رول ہے کہ اگر زرداری صاحب کی بات ہوگی تو کائرہ صاحب بھی اسی طرح کھڑے ہو کے زرداری صاحب کو ڈیفینڈ کریں گے. 11 سال جیل کاٹ لی، ایک الزام ثابت نہیں ہوا ٹائپس. سر میں جو ہے نا یہ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، ہر ایک میں کچھ تمیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون کس کی کیا اسٹرینتھ ہے، کیا ویکنس ہے، کیا نہیں ہے. اس ایشو کے اوپر جس طرح روف کلاسرا صاحب بول رہے تھے کہ عمران خان پاور میں آئے گا تو ابھی بھی ویسے صوبے میں تو ایک پاور میں ہے، لیکن چلے وہ اور وزیر اعظم ہوگا تو اور طاقتور ہو جائے گا، وہ بالکل ٹھیک ہے کہ پھر ہم دوبارہ ٹیسٹ کریں گے کہ جی اب تبدیلی آئی. اس وقت کیا سچویشن ہے اس ایشو کے اوپر؟ جو آپ کا سوال ہے کہ یار یہ سوال پوچھے جانا چاہیے کوئی لیڈر سے کہ نہیں پوچھے جانے چاہیے. اسد عمر ایک ریزولوشن لے کے آتے ہیں اسمبلی کے اندر جو کہتے ہیں تمام ایم این ایز کا ٹیکس آڈٹ کرو. ہم سب پہ ٹیکس لگاتے ہیں پاکستان کی 20 کروڑ لوگوں پہ، پہلے ہمیں تو مورل اتھارٹی کریٹ کریں نا کہ ہمارا آڈٹ کیا جائے. عمران خان اس کو سپورٹ کرتے ہیں، صرف کمرے کے اندر سپورٹ نہیں کرتے. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تمہاری ریزولوشن کا؟ پتہ چلتا ہے جی بار بار لگتی ہے، سپیکر 23ویں 24ویں 25ویں نمبر پہ لگاتا ہے، کبھی اس کی باری نہیں آتی. اگلے دن پھر لگی تھی، کہتا میں خود آؤں گا. وہ خود آئے اسمبلی کے اندر، کوسچن آور ختم ہوا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی اسپیکر صاحب یہ اسد کی، میں نے پھر 25ویں نمبر کی تھی. اسپیکر صاحب نے اس کو ٹیکنیکلی اس نے کہا نہیں اسپیکر صاحب یہ قوم کے لیے بڑا ضروری ہے، خود کھڑے ہو کے ریزولوشن پاس کرائی. اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا آڈٹ کیا جائے سب کا سوائے عمران خان کے. ایک اس ایشو کے اوپر آپ کو ماننا پڑے گا. دیکھیں اوپر سے شروع ہوتا ہے. اگر مورل اتھارٹی کوئی سیٹ کرتا ہے کوئی لیڈر تو پھر ہی اس کا فالو کرنے کی. یہ اسد عمر کی کوئی دلیری نہیں ہے کہ آڈٹ کی وہ لے گئے. اگر اسد عمر پیپلز پارٹی میں ہوتا تو سوال نہیں بتاتا تھا اسد عمر لے جا سکے. تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہر ایک جیسا نہیں ہے اس کے اندر. اور ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ صرف نواز شریف کا، میں بار بار یہ کہتا ہوں، اگر پینما کے آخر میں صرف نواز شریف کا احتساب ہو کہ نواز شریف ختم ہو گیا تو یہ کوئی بڑی وکٹری پاکستان کے لیے فتح نہیں ہوگی. ہاں ایک چھوٹی سی فتح ضرور ہوگی. اصل مزہ جب آئے گا کہ وزیر اعظم کا احتساب ہو اور اس کے بعد وہ احتساب سب کے اوپر ہو، یہ ختم نہ ہو، شروعات یہاں. آخری حلقے میں تو لاسٹ ورڈ قائرہ صاحب سے میں اس کا، قائرہ صاحب انہوں نے کہا کہ میں پیپلز پارٹی میں شاید ہوتا تو یہ کام نہیں کر سکتا. اور یہ بات قدر درست بھی ہے کہ آپ اپنی اس پارٹی لیڈرشپ سے نہ سوال پوچھ سکتے ہیں، نہ آپ یہ آ کے کہہ سکتے ہیں. ایز قمر زمان قائرہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ زرداری صاحب پر یہ الزامات ہیں یا سوئٹزرلینڈ کے، آپ بھی جانتے ہیں کہ سرے پیلس وہ بینیفیشل اونر تھے سرے پیلس کے، یا سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹس کا مسئلہ رہا اتنا عرصہ، آپ ڈیفینڈ ہی کریں گے. کوئی سوال نہیں پوچھے گا کہ زرداری صاحب اصل بات تو بتائیے نا، بیچ کی بات کیا تاکہ میں ڈیفینڈ کروں یا نہ کروں اس کو. قائرہ صاحب. کاشف، بہت سارے مواقع پہ آپ کے پروگرامز میں بیٹھ کے اگر گورنمنٹ کی یا پارٹی کی غلطی ہوتی ہے تو میں اس کو اون کرتا ہوں. میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ مجھے سرے پیلس کے بینیفیشل اونر کا کوئی پتہ نہیں ہے، حلفاً کہہ رہا ہوں. ہاں ضرور میڈیا ڈیبیٹ ہے، میڈیا کے اندر ڈیبیٹ ہوئی، ہماری قیادت کے اوپر الزامات اٹھے، بالکل اٹھے، لیکن اس کی وضاحت بھی آئی اور انہوں نے بار بار خود بھی وضاحت کی. رہی بات جو سوئس اکاؤنٹس ہیں، سوئس اکاؤنٹس کا فیصلہ یہاں بھی ہو چکا ہے اور سوئٹزرلینڈ میں بھی ہو چکا ہے. ہم نے تو بار بار کہا ہے. اور میں دوسری بات یہ بھی کہوں گا، اسد عمر بیٹھے ہیں، جب پاناما پیپرز کی کمیٹی بنی، ڈائیلاگ ہو رہا تھا گورنمنٹ کے ساتھ ٹی او آرز پہ، تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب صرف یہ نہیں ہوگا کہ پاناما کے ایشو آئے، بلکہ جن لوگوں کے پاناما میں نام نہیں ہے لیکن ان کی اوورسیز کمپنیز ہیں اور جن کی باہر جائیدادیں ہیں یا باہر اکاؤنٹس ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں وہ کس کے بارے میں تھا، تو ہم ان کو بھی چاہتے ہیں حساب ہو. تو چودھری اعتزاز صاحب نے کہا تھا ہماری پارٹی کی طرف سے کہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، جو چاہتے ہو لکھا لو، جس کا چاہتے ہو حساب کرو. پاناما کی وجہ سے کام شروع ہوا ہے، اس سے آغاز کرو، سب کا حساب کرو.
ہم کسی کو غلط طریقے سے ڈیفینڈ کرنے، کسی کی کرپشن کو ڈیفینڈ کرنے نہیں ہے. ہاں یہ بات درست ہے کاشف کہ ہمارے ملک کے اندر میجورٹی میں لوگ صرف پار سینٹر میں بیٹھنا چاہتے ہیں، پار کے طاہرہ صاحب اگر آپ اجازت دیں اور غصہ نہ کر کے ہمارے پاس بحث کرنے کا وقت ختم ہو گیا، میں آپ کو اپنی پرسیپشن اور بتاتا ہوں. آپ ڈیفینڈ کریں گے، زرداری صاحب کو ڈیفینڈ کیا 5 سال میرے سامنے کیا، ان کرسیوں میں بیٹھ کے کیا، آج بھی کریں گے، آنے والے وقتوں میں کریں گے. کئی پوچھے گا کہ زرداری صاحب پہ یہ الزام، کہیں گے نہیں ہے جی ثابت ہو گیا نہیں. اگر آپ کو بھی پتا کہ سر میں تو کہتا ہوں اگر ہے تو وہ ثابت کریں، اب اپنا الزام بھگتیں گے. وہ زرداری صاحب تو عدالتوں میں گئے ہیں نا، زرداری صاحب کے اوپر تو پارلیمنٹ آخر میں رؤوف صاحب کی بات سن لیجیے. رؤوف صاحب اس میں کیرا صاحب ان 2-4 پیپلز پارٹی کے لوگوں میں سے جن کی ہم عزت کرتے ہیں، لہٰذا ہم زیادہ ایک اس کو تلخی کے لیول پر بحث لے کے نہیں جاتے. لیکن میرے دوست کیرا صاحب کو یہ تو پتہ ہے کہ ان کو سوئس کورٹ سے بری ہو گئے تھے، سزائیں ہوئی یا نہیں ہوئی، انہیں سرے محل کا کوئی پتہ نہیں. کہتے اس بارے میں میرا کوئی نالج نہیں ہے، آئی ایم ٹوٹلی بلینک، اور مجھے نہیں پتا اس کے بینیفیشری اونر کو. چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پیپلز پارٹی نے کیا کیا سر 2010 میں؟ ایک منٹ رکے، چھوڑے نہیں سر پھر کسی وقت مجھے پتا ہے میرے کسی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا ہماری ڈائریکٹ اونرشپ نہیں ہے، ڈائریکٹلی کہا تھا، سامنے بیٹھ کے کہا تھا. میں نے کہا کہ آپ انڈائریکٹ اونرز، وہ جو اس کی بینیفیشیئر اونر ہیں، آپ ڈائریکٹ اونرشپ تو نہیں ہے کسی کی. دیٹس واٹ اٹ از. آخر میں آپ نے پیسے لیے اس کے. سر انہوں نے پارلیمنٹ میں اس میں باقاعدہ ڈینائی کیا. جب خواجہ آصف سنڈے ٹائمز لے کے آئے تھے، سارے مسلم لیگ نون والے یہاں کھڑے تھے، انہوں نے ڈینائی کیا تھا، انہوں نے ڈینائی کیا تھا ہمارا نہیں ہے سر. پہلے سے 2004 میں زرداری صاحب کو بیچا ہے. وہ سمپل یہ ہے اور پوائنٹ پہ آ رہا ہوں آیا کہ ہم نے باقاعدہ اس کا پوچھا. اس پہ کریں گے کسی دن بحث سر جی، اب ٹائم نہیں رہا. یہ بحث ایک دن یہ ٹاپک مجھے پروگرام چلیں آپ کریں، میں معافی چاہتا ہوں. یہ بحث ہے اور یہ بحث ایک دن کنکلوڈ کریں گے اس پہ. رؤوف صاحب آپ ہم چلے اسی طرح بیٹھ جائیں گے کہ کیا وجہ، کیا ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.